رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخنوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع روزہ اور ہماری صحت۔ آج کے پروگرام کے بھی حسب معمول دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے حصے میں روزہ اور ہماری صحت کے موضوع پر بین الاقوامی شہرت یافتہ حامد خان پہلوان اور جناب میاں محمد جاوید قریشی، صدر فٹ بال ایسوسی ایشن ضلع ملتان، دوران گفتگو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سو میں پہلے حصے میں جناب قاری محمد سعید نقشبندی کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور قاری محمد سعید نقشبندی استاد القرآن حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جو اپنے والد گرامی کے اس فن کو، اس میراث کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ قاری محمد سعید نقشبندی آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائیں۔ اور ناظرین، اسی طرح معروف ثنا خاں ماشاءاللہ خوبصورت لب و لہجے میں ثنا خوانی کرتے ہیں، اور وہ ہر سال ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور آج بھی وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میری مراد اسامہ یوسف قادری۔ اسامہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین، میں جناب قاری محمد سعید نقشبندی سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جی قاری محمد سعید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ سبحان اللہ، سبحان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان اللہ سبحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان اللہ سبحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ. والحب ذو العصف والريحان سبحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں. اور اسی طرح میں اسامہ یوسف قادری کو ایک شعر کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، جن کے اعمال میں نعتوں کا حوالہ ہوگا، چار سو ان کے اجالا ہی اجالا ہوگا. جی اسامہ یوسف قادری بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جی اسامہ شروع کیجیے گا. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، آقا پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں.
اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ارے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، آقا سے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ۔ ناظرین، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب قاری محمد سعید نقشبندی کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، اور اسی طرح اسامہ یوسف قادری آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ روزہ اور ہماری صحت کے موضوع پر جناب میاں محمد جاوید قریشی اور جناب حامد خان پہلوان سے گفتگو ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، جو شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلہا، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، پیار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، تکرار بھی، یہی پیار بھی، یہی جیت بھی، یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زباں ہے شمع، چوائس ہیلدی فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اور شمع بناسپتی، بولے دل کی بولیاں۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ۔ WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پولایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ۔ یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات۔ پولائر
1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइक की जब किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़ मतलब शर्त या सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान और मैं हूं राजा कौसर सईदी। हमारे स्टूडियो में आज के मौजू रोज़ा और हमारी सेहत पर गुफ्तगू के लिए जनाब हामिद खान पहलवान, जो रुस्तम पाको हिंद भी रहे, रुस्तम मुल्तान का टाइटल भी उनके पास है, और इसके अलावा ज़मान खान हेल्थ एंड रेसलिंग क्लब के रूह रवा भी हैं। और आपके इस रेसलिंग क्लब में 40-50 से ज़ायद नौजवान जो हैं वो रोज़ाना तरबियत भी हासिल करते हैं, और ये सिलसिला अरसा दराज से जारी है कि आप मुल्तान में जो मैट रेसलिंग है माशाल्लाह वो सिलसिला भी आपकी ज़ेर निगरानी चल रहा है। तो गोया वो एक हमा जहत रेसलर हैं, पहलवान हैं, और वो शख्सियत हैं कि जो फ़न पहलवानी को ख़ानदानी तौर पर आगे बढ़ाने में यकीनन हमारा फ़ख्र है, हमारा मान है। तो जनाब हामिद खान पहलवान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, इसी तरह मदीनतुल औलिया मुल्तान की एक मारूफ सियासी, समाजी, मजहबी और रूहानी शख्सियत जो हमा जहत प्रोग्रामों में यकीनन मौजूद होते हैं, और आपकी मौजूदगी जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए इनिशिएटिव का बाइस है, क्योंकि वो समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। और फुटबॉल एसोसिएशन के सदर की हैसियत से जो आपकी कारगुजारी है यकीनन वो भी काबिल सताइश है। और इस सिलसिले में जनाब मियाँ आमिर डोगर साहब और उनके वालिद मोहतरम के हवाले से जो सिलसिला है और जिस तरह फुटबॉल को उन्होंने मुल्तान में फ़रोग़ दिया, इंशाल्लाह उस पर भी उनसे गुफ्तगू होगी। मेरी मुराद मियाँ मोहम्मद जावेद कुरैशी। मियाँ साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। खान साहब, आज का हमारा मौजू रोज़ा और हमारी सेहत। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या जो रोज़ा है उसमें वर्जिश जो है वो की जा सकती है और किस हद तक की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو میں میکس نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں ہمیں بلایا اور اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ورزش، روزہ ہمارے مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ روزہ ہی ایک ہماری سال میں ایک ایسا مہینہ ہے جس سے صحت مند ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ روٹین کی ایکسرسائز بندہ کر سکتا ہے روزے میں، کیونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جسم کچھ حد تک نڈھال ہوتا ہے، مگر اس میں ایکسرسائز کرنا بالکل ضروری ہے اور ہماری روٹین ہے، اور روٹین سے ہم ماشاءاللہ تمام، میں بھی اور تمام میرے شاگرد بھی روزہ بھی رکھتے ہیں اور ایکسرسائز بھی پوری کرتے ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا، اس ایکسرسائز میں یعنی جو واک ہے، پیدل چلنا، کیا وہ کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہلکی پھلکی ورزش کی جانی چاہیے؟ دیکھیں جی، ایج کے حساب سے آپ تعین کر سکتے ہیں اپنی ایکسرسائز کا۔ جو تو 40 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، 50 سال کے قریب ہیں، ان کے لیے واک ہی میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ آپشن ہے۔ وہ روزے سے بھی واک کر سکتے ہیں اور افطاری کے بعد بھی واک کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو وہ اس طرح مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ جو جوان بچے ہیں، ینگسٹر ہیں، جو بالکل اب شروع کر رہے ہیں ایکسرسائز، ان کے لیے واک میں سمجھتا ہوں کہ ناکافی ہے۔ ان کے لیے ایک پراپر رننگ ہونی چاہیے اور پراپر ڈنڈ بیٹھیں، اور جس سے ہمارے ایک سانس اکھڑنا چاہیے اور جسم کو پسینہ آنا چاہیے۔ یہ ہماری دو چیزیں ایسی ہیں جس سے ہماری ایکسرسائز مکمل ہوتی ہے۔ ہمارا دل، ایک کارڈیو ایکسرسائز جسے کہتے ہیں، وہ ہونی چاہیے، سانس بار بار اکھڑنا چاہیے، دوران خون تیز ہونا چاہیے، اس سے بندے کا جو ایک سٹیمنا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پسینے سے جو ہمارے فاسد مادے ہیں وہ جسم سے نکل جائیں تو صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ واہ۔ اچھا میاں صاحب، ماشاءاللہ میاں عامر ڈوگر صاحب، آپ اور ان کے والد گرامی سب نے مل کر فٹ بال کو ملتان میں بہت فروغ دیا، اسٹیڈیم بنوایا، اس کے علاوہ اور بہت ساری سرگرمیاں جو ہے میں دیکھتا رہتا ہوں اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو یہ جو آپ کے فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں، یہ اس وقت ملتان میں کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میکس نیوز کو مبارکباد دوں گا اپنی طرف سے بھی اور ڈسٹرکٹ فیڈریشن کی طرف سے بھی، میکس نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گا، دلی کے گہرائی سے مبارکباد دوں گا، کیونکہ یہ تیسرا سال ہے جو رمضان ٹرانسفر ان کی چل رہی ہے، الحمدللہ، تو یہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ چلتی رہے، انشاءاللہ۔ اور ہم بھی 3 سال ہو گئے حامد پلوان کو بھی آتے ہوئے، مجھے بھی آتے ہوئے۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ فٹ بال گراؤنڈ ملتان میں کتنے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فٹ بال میں ایک ہی گھرانہ ہے جو عامر ڈوگر صاحب والد تھے، ملک صاحب ڈوگر صاحب، ان کی فٹ بال کی دلچسپی کی وجہ سے فٹ بال میں گراؤنڈ بھی بنے۔ قلعہ کونا قاسم باغ کا گراؤنڈ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، فوت ہونے سے کچھ عرصے پہلے بنوایا تھا، اور اس ٹائم وہ پیپل پارٹی میں تھے، یوسف گیلانی سے فنڈ لے کر آئے، 7 کروڑ کا فنڈ لے کر آئے، اور وہ انہوں نے بنوایا۔ انہیں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ان کا بیٹا ملک عامر ڈوگر صاحب، وہ بھی اس سے دلچسپی لیتے ہیں کھیلوں میں۔ فٹ بال ضروری نہیں، سارے کھیلوں میں دلچسپی ہوتی ہے ان کی۔ ہاکی گراؤنڈ بھی انہوں نے بنوایا، فٹ بال گراؤنڈ بھی بنوایا، ابھی بھی گراؤنڈ پویلین بن رہا ہے، سپورٹ گراؤنڈ پہ جو کلمہ چوک کے ساتھ گراؤنڈ ہے، پویلین بن رہا ہے۔ اور آپ کو خوشی کی بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلی مرتبہ ایسا کہ فٹ بال گراؤنڈ کے اندر انہوں نے ایک مسجد بنوائی ہے۔ اچھا، عامر ڈوگر صاحب نے مسجد کا ایک فنڈ دیا اور مسجد تعمیر ہو چکی ہے۔ واہ واہ۔ اور یہ ایک واحد گھرانہ، سیاسی گھرانہ جو کھیلوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ ملک صاحب نے ملتان میں ایک ایسا کارنامہ کیا ہوا جو فٹ بال ہاؤس بنایا ہوا، اس میں تقریباً 40 کمرے بنوائے ہوئے ہیں۔ وہ کمرے وہ ہیں جو ہم ٹورنامنٹ جو بھی کراتا ہے، ہاکی والے کرائیں، فٹ بال کرائیں، کرکٹ کرائیں، کیونکہ پہلے ہمیں یہ ہوتا کہ پہلے ہمیں جو ٹورنامنٹ کراتے تھے ہمارے بھی اتنے خرچے ہوتے تھے کہ ہمیں ٹیموں کو ہوٹلوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ پہلے والا دور ہوتا تھا کہ اسکولوں میں دریا بچھا دی اور ٹیمیں ٹھہر گئی، وہ دور ختم ہو گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ٹیم جو ہی باہر سے آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں اے سی والے ہوٹل والے کمرے چاہیے، تو ہم جو ٹورنامنٹ کراتے تھے وہ اتنا بل ہمارا کھانے کا نہیں ہوتا جتنا بل ہوٹلوں میں بننا پڑتا تھا۔ ملک صاحب ڈوگر صاحب نے یوسف گیلانی دور میں فٹ بال ہاؤس بنایا، اس میں 40 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھی ٹورنامنٹ کراتا ہے ڈسٹرکٹ سپورٹ
والوں سے چابی لیتے ہیں کمروں کی اور وہاں ٹیمیں اٹھاتے ہیں. ٹیمیں بالکل سکون سے ٹھہرتی ہیں. اس کے اندر باقاعدہ بیڈ لگے ہوئے ہیں, ہر کمروں میں بیڈ لگے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کی سہولت ہے. یہ صرف ایک ہی گھرانہ ہے جو ملک صاحب ڈوگر کی خدمات فٹ بال سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ جب تک تھے فٹ بال میں. اور ایک اور بات بتاتے چلوں کہ فٹ بال ان کی پہچان بن چکی تھی. ان کی جب بتاتے جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا کونسلر کا, وہ فٹ بالر مجھے اٹھائے پھر رہے سارے فٹ بالر جتنے ملتان فٹ بالر تھے, اور فٹ بالر سے میں سیاست میں اور میں جیتا ہوں کونسلر کا الیکشن. اس کے بعد آگے طرف چل پڑے. صرف کھیلوں کی سے ہی ہوا, ایک واحد گھرانہ کھیلوں کا جو دلچسپی لیتے ہیں. ناظرین, صحت کے لیے کھیل بھی ضروری ہیں, اور جناب ملک صلاح الدین ڈوگر مرحوم کا ذکر ہوا. جناب ملک عامر ڈوگر جو ان کے صاحبزادے ہیں, وفاقی وزیر بھی ہیں, اور پھر ان کا تعلق میاں محمد جاوید کوشی صاحب سے ہے. یعنی وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی فیملی کا حصہ ہیں, اور ان سب نے مل کر جو ہے وہ کھیلوں کے فروغ میں یقیناً بڑا کردار ادا کیا. تو مجھے ایک شعر پیش کرنے کی اجازت دیجیے جو میں چاہتا ہوں کہ ملک صلاح الدین ڈوگر صاحب کے لیے ہو, کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, انہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے. اچھا جناب حامد خان پہلوان صاحب, آپ چونکہ ایک ایتھلیٹ ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ایتھلیٹ یا کھلاڑی جو ہے وہ بعض دفعہ ادویات کے ذریعے اپنی صحت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, تو یہ غلط, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو میرے ابھی دل میں خیال آیا. قریشی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ان کی خدمات ہیں, بہت فٹ بال کے حوالے سے میں جب بھی دیکھتا ہوں کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو اس کا اجر ہم لوگ تو نہیں دے سکتے, نہ ہی ہماری ملتان کی, یہ اللہ ہی ان کو ایک اجر دے رہا ہے, دے گا بھی انشاءاللہ. یہ آگے جا کے ان کو فوائد اس کے بھی نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے ڈوگر صاحب کی طرح یہ بھی سیاست میں ہمیں نظر آ جائیں فٹ بال کی وجہ سے. تو میرا دل بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے صلاح الدین ڈوگر صاحب, عامر ڈوگر صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ فٹ بال کی بیک پہ کھڑے ہیں, تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ ہمارا کوئی ملتان میں ماشاءاللہ بڑے ایم این اے, ایم پی اے, بڑے وزراء گزرے ہیں اور ہیں اس وقت بھی ہیں, تو کوئی ایسا بندہ بھی ہو جس کا میں اگلے رمضان میں آؤں اور میں نام لوں کہ انہوں نے ریسلنگ کے حوالے سے بہت خدمات انجام دی ہیں. اور کیونکہ دوسرے علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں تو یہ مظفر گڑھ میں جمشید دستی کا ایک ایسا نام ہے جو کہ سابقہ ایم این اے رہ چکے ہیں. انہوں نے پہلوانی کی بہت خدمت کی ہے, میلے کروا کے, پہلوانی کی کشتیوں کے مقابلے کروا کے. اسی طرح بھاولپور میں بھی کچھ ایم پی ایسے گزرے ہیں جو کہ یہ فن سے تعلق رکھتے ہیں اور شوقین ہے اس چیز کے کہ کشتیاں ہوتی رہنی چاہیے. اسی طرح اب میرا بھی دل یہ چاہ رہا ہے کہ ڈوگر صاحب کی طرح کوئی ایسا ہمیں بھی سرپرست مل جائے, ہاں جی, سرپرست آئے اور جو ہمارا کھیل ڈوب رہا ہے اس کو بچائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سوال تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا سرپرست ضرور ملے گا. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ ادویات کے ذریعے جو کھلاڑی یعنی صحت مند ہونا چاہتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ادویات دو قسم کی ہیں جو کہ پلیئرز استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو سپلیمنٹس فوڈ کے نام سے ہم پہچانتے ہیں اس کو کہ یہ سپلیمنٹ فوڈ ہے, وہ لیگل ہے, اس سے کوئی قباحت نہیں اس کو استعمال کرنے میں. وہ اب اس طرح کی چیزیں اب آ گئی ہیں کہ جیسے ہم پہلے 5 کلو گوشت کھانا پڑتا تھا, اب اس کی بجائے ہمیں کچھ 2-4 ٹیبلٹ کھا لے تو وہ انرجی ہمیں مل جائے گی. ہاں جی, مجھے اسی طرح دودھ زیادہ پینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ 2-4 چیزیں استعمال کرو, وہ آپ کو پروٹین اور وائٹامن, ہاں جی, ہر چیز اس سے آپ کو ملتی ہے, وہ لیگل ہے, وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. جبکہ ایک دوسری جو اسٹیرائڈ جسے ہم کہتے ہیں, یہ ممنوع ادویات ہیں, اس سے جان جانے کا بھی خطرہ ہے. جو ہمارے اکثر آپ کو یہ ہمارے باڈی بلڈر بھائی جو ہیں غلط گائیڈ لائن پہ جاتے ہوئے اس کا استعمال کرتے ہیں, اور اس سے ان کی اموات بھی واقع ہوئی ہیں. پچھلے کئی سالوں میں کئی باڈی بلڈر ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے صرف ممنوع ادویات کی وجہ سے. ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ہاں جی, وہ بہت ہی زیادہ مضر صحت ہے. وقتی طور پر تو وہ حسن اور خوبصورتی جسم میں
جیسے کہ باڈی بلڈر ایک بلڈ کر لیتے ہیں، وہ اپنا جسم خوبصورت بناتے ہیں، مگر جب اس کے سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ، اور وہ ڈاکٹر کے کنٹرول میں بھی نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، روزے میں ایک کھلاڑی کا کیا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے جس سے اس کی صحت بہتر رہے؟ دیکھیں جی، کھلاڑی تو بعد میں آئے گا، ایک عام آدمی کو بھی جب روزہ افطار کرنا چاہیے تو زیادہ چینی، شوگر کا کم استعمال کرنا چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو آئلی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے، جس سے ہمارا جو اندر میٹابولزم ایک سسٹم ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ اگر ہم یہ تلی ہوئی چیزیں اور یہ شوگر کا بہت زیادہ، جیسے شربت اور مشروبات ہیں، یہ ہم شروع کر دیتے ہیں پینا، تو یہ ہمارے لیے مضر صحت ہیں۔ ان کا خاص طور پر ان کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ سنت طریقہ ہے کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی بیسٹ آپشن کھجور ہے، اس کے بعد ہم باداموں کی سردائی پیتے ہیں جس سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ بادام اسی لیے مہنگے ہو گئے اچھا میاں صاحب، ہمارا آج کا موضوع روزہ اور ہماری صحت، تو آپ ایک سماجی رہنما بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سحری اور افطاری میں ہمیں ایسی کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے جس میں اعتدال ہو اور جس سے ہماری صحت پر مضر اثرات نہ پڑیں؟ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ مجھے بعض پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایسا لگا کہ یا تو پہلی دفعہ کھایا جا رہا ہے یا خدا نخواستہ آخری دفعہ کھا رہے ہیں۔ وہ باہر ہوتے ہیں نا، گھر میں نہیں کرتے نا ایسا۔ اچھا، ایسا ہے کہ روزہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے، روزہ ضروری ہے اور نماز بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ میں یہ کہوں گا ہر شخص کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ روزہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ واہ واہ، ایک تو ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنا، اور روزہ جسم کی آپ کا زکوٰۃ ہے۔ اور میں یہ سب کو کہوں گا، مسلمانوں کو جتنے بھی مطلب کہ ہیں، تو ان کو کم سے کم روزہ لازمی رکھنا چاہیے۔ پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک مہینے کے، وہ لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ ویسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو آپ کی یہ سب کی زکوٰۃ ہے۔ بے شک ایسی ہے۔ تو اس میں خوراک کا، آپ نے خوراک کی جس طرح بات کی ہے کہ آپ کو سحر کے ٹائم اچھی ڈائٹ رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے 15-16 گھنٹے کا جب روزہ گزارنا ہے تو سحر کے ٹائم کم سے کم آپ کی اچھی خوراک ہو تاکہ آپ کے 15-16 گھنٹے اچھے گزریں۔ تو جس طرح حامد پلوان نے بھی بات کی ہے کہ آپ روزہ کھولتے ٹائم کہ میٹھے کا استعمال کم کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل شوگر اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ میٹھا لیں گے تو ظاہر ہے رمضان میں، پورے رمضان آپ نے افطاری اس کی میٹھے کی تو ظاہر ہے آپ کو مطلب کہ شوگر کا خطرہ ہے، شوگر ہو جائے گی۔ اور لوگ تو آپ اتنا کھانا کھائیں کہ جتنا آپ سے ہضم بھی ہو سکے۔ ہمارے ایک دوست ہے نعت خانہ سامہ قاضی صاحب، وہ کھانا جب زیادہ کھا لیتا ہے نا پھر واک شروع کر دیتا ہے۔ اس کی پورے رمضان یہی ہوتا ہے کہ وہ کھانا لازمی سے زیادہ پڑتا ہے، وہ واک پہ آتا ہے۔ تو آپ اتنا مطلب کہ افطاری کریں کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا حامد خان صاحب، چونکہ آپ کا تو یہ معمول ہے اور آپ جو اپنا ہیلتھ اینڈ ریسلنگ کلب چلا رہے ہیں، وہاں ظاہری بات ہے یہ جو صحت اور یہ شیڈول ہے کھانے پینے کا، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور آپ اپنے جو شاگرد ہیں یا جو وہاں سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں انہیں بھی ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو ذرا اس بارے میں بتائیے گا کہ بھئی جو کھلاڑی ہے اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا پھر ڈائٹ پلان ایک عام آدمی سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ روزے کے دنوں میں، رمضان شریف میں ہمارا جو ایکسرسائز کا ٹائم ہے وہ 2 ٹائم ہے۔ اچھا، جو بچے اب جن کے مقابلے ہیں عید کے بعد، ان کو 2 ٹائم ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، اچھا، جیسے کہ عام دنوں میں کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر ہم نے یہ ایک شیڈول بنایا ہے کہ سحری سے پہلے ہم لوگ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ اچھا، اور پھر دوبارہ جو دوسرا ٹائم بنایا ہے وہ ہے عصر کی نماز کے بعد۔ اچھا، یعنی کہ جب ہم نے روزہ افطار کرنا ہے تو اس وقت ہماری ایکسرسائز مکمل ہو چکی ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی جو ہزاروں کی ورزش ہے وہ نہیں ہے، اس میں ہم نے اس کو آدھا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ روزے سے تھوڑا جسم آپ کا نڈھال ہے،
تھوڑی کمی ہے اس میں, انرجی کم ہے, تو اس لیے جو سحری کے ٹائم ہم ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھرپور ہے, اور جو ہماری ایکسرسائز ہے عصر کے بعد وہ ہلکی ہے, کیونکہ ہمارا روزہ بھی چلتا رہے ساتھ ساتھ, اور جو مقابلے آنے والے ہیں ان کی تیاری بھی ہوتی رہے. جی ہاں ناظرین, آپ نے جناب حامد خان پہلوان کی بات سنی. یقیناً اس میں بڑا وزن ہے کہ بھی روزہ جو ہے وہ یقیناً کچھ نہ کچھ جسمانی طور پر کمزوری بھی انسان کے اندر آتی ہے, لیکن ورزش جو ہے وہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے, اور دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلا جائے تو پھر بہت سارے فوائد جو ہیں وہ زیادہ حاصل ہوتے ہیں. تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, اور وقفے کے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے, پھر آئی شامت ہے, کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ, کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ, امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. چپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ, چپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو, ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گفٹس پاستا, گفٹس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے, جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو, کسی کو منانا ہو, دل میں بسانا ہو, ذائقہ اس کا چھائے, کھا کے مسکرائے, جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری, ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گفٹ سوئس رول, جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گفٹ سوئس رول, جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब मियां मोहम्मद जावेद कुरैशी ने जैसे कहा कि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है और जिस्म की ज़कात जो है वो साल में एक दफ़ा हमने अदा करनी है, तो उससे हम पूरा साल जो है वो सेहतमंद रह सकते हैं। हकीकत भी यही है, इस्लाम का दर्स भी यही है, सुन्नत भी यही है, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। ताहम उसमें जो भी तब्दीली है, डाइट प्लान है, दीगर मामलात हैं, वो अपनी जगह उस पर बातें हो रही हैं। और जनाब हामिद खान पहलवान जिन्हें एजाज़ हासिल है कि वो रुस्तम पाको हिंद रहे, यकीनन ये अहलियान मुल्तान के लिए बड़ा फ़ख्र और नाज का मुकाम है कि वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो हामिद खान साहब, रोज़ा रखने से सेहत पर यकीनन मस्बत असरात ही मुरतब होते हैं। हम खुदा न खास्ता मनफी की बात तो कर ही नहीं सकते। तो क्या ऐसे असरात हैं जो आप महसूस करते हैं कि रोज़ा रखने से इंसानी सेहत पर मुरतब होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जब मुकाबले होते हैं तो उससे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि आपने 4 से 5 घंटे आपने खाली पेट रहना है, कुछ ठोस ग़िज़ा नहीं खानी। अच्छा, अब जैसे रोज़ा आ गया तो ये हमारा इससे स्टेमिना और इसमें जो लड़ने की हिम्मत है वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों? हमें तो पहले सिखाया गया है कि आपने 4-5 घंटे खाली पेट रहना है। तो रोजे से हमारा पहले ही खाली पेट है, हमने सहरी के वक्त खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो ये लड़ने में तो हमें बहुत स्टेमिने में और ताकत में इसमें कोई फर्क नहीं है कि आपने अगर रोजा रखा हुआ है और आप कुछ कमजोरी महसूस करते हैं। ये रूहानी ताकत एक जिस्म में आ जाती है। जिस्म अगर कमजोर भी हो तो रूहानी तौर पे बंदा मजबूत होता है और आप हमसे बहुत बेहतर ये बयान कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रोजे से हमारे जिस्म में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता जिससे हमें कमजोरी महसूस हो। सही सही कहते हैं, ठीक है। अच्छा मियां साहब, आप माशाल्लाह फुटबॉल एसोसिएशन ज़िला मुल्तान के सदर हैं। फुटबॉल के बहुत सारे प्रोग्राम आप करा चुके हैं। अभी पिछले दिनों भी देख रहा था कि आपने कुछ मैचेस वगैरह कराए, कोई टूर्नामेंट्स कराए। तो जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जो पूरे पाकिस्तान से मुल्तान आते हैं या मुल्तान की जो टीमें हैं वो इकट्ठी होती हैं, तो क्या वो जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनका जो डाइट प्लान होता है वो भी कुछ जैसे रेसलर्स हज़रात का है, कुछ उसी तरह का है या उससे थोड़ा सा कोई मुख्तलिफ है, या वो आम खुराक ही खाते हैं वो लोग? मैं आपको बताता चलूँ एक टूर्नामेंट कराते हैं आल पाकिस्तान किला कोना कासम बाग में। पहले वो होता था कैद मोहम्मद जिन्ना के नाम से। अब जब से मलक साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे वो फौत हुए हैं, हम उनके नाम से कराते हैं आल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट। उसके अंदर तकरीबन 40 पूरे पाकिस्तान से 40 क्लबें आती हैं। अच्छा, उसका हमारा खर्चा कम से 25 से 30 लाख रुपए का होता है खर्चा ना। तो उसमें ये होता है कि हमें उनको जितने भी मतलब एक क्लब एक टीम के साथ 20 प्लेयर होते हैं और उनके 2 ऑफिशियल होते हैं, 22 होते हैं वो। हमें उनको खाना भी देना होता है और हमें उनको रिहाइश भी देनी होती है। रिहाइश का तो मैंने अभी आपको बताया, जिस तरह मलक सर डोगर साहब ने कमरे बनवाए हैं, तो पहले हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। और उनको जो वो आते हैं हमारे पास ट्रेन का हमें आने जाने का किराया भी देना होता है, 22 TAD देना पड़ता है। तो इस ये टूर्नामेंट जो साल के साल होता है, इसका ये त्यौहार बन चुका है हमारा ना। लोग साल के साल इंतजार करते हैं इसका।
ہم نہیں کرائے نا, ہم روڈ پہ گزرے ہوتے لوگ آواز دے کے پوچھتے ہیں ٹورنامنٹ نہیں کرا رہے اس دفعہ آپ, تو کیونکہ پچھلے سال ہم نہیں کرایا تھا کورونا کی وجہ سے, تو لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ ٹورنامنٹ کا ہے, کیونکہ لوگ تفریح مانگتے ہیں. تفریح ملتان میں صرف ایک یہی قلعہ کونا قاسم باغ ہے جس پہ ٹورنامنٹ فٹ بال کا ہوتا ہے, اور اس میں تفریح ملتی ہے اور لوگ دیکھنے کے لیے بھرپور طریقے سے آتے ہیں. اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ گھر سے ٹفن دان ڈبہ بنا کے لے کے آتے ہیں, کھانا بھی یہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں, کہ ان کو تفریح مل رہی لوگوں کو, بلکہ فیملی آتی ہے, فیملی آتی ہے. میں فیملیوں کو الگ انتظامات کراتا ہوں. اس دفعہ میں نے فیملی کا الگ 100-150 کرسی فیملی کا الگ رکھوائی ہوئی تھی, تو ادھر فیملی آ کے بیٹھتی تھی, کیونکہ باقی ملتان میں کوئی تفریح نہیں مل رہی. وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کراتے ہیں, کوئی گورنمنٹ نے ہمیں, ہم دوست آپس میں مل کے پیسے اکٹھے کر کے کراتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک سرور ڈوگر کی یاد تازہ رہے لوگوں کے دلوں میں, کیونکہ ہم پورے ملتان میں اس کے بورڈ لگواتے ہیں, پینافلیکس لگواتے ہیں, ان کی تصویر لگواتے ہیں, تاکہ جتنی ان کی خدمات ہے, ان کی تو خدمات بہت زیادہ, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ان کے لیے. ان کی خدمات میں آپ کو بتا دوں, ان کا بیٹا, میں بات بیچ میں بھول جاؤں گا, ان کا بیٹے نے ابھی پچھلے مہینے قلعہ کونا قاسم باغ پہ 5 کروڑ روپے فنڈ لے کر آیا. وہاں پہ ایک پویلین بنا ہوا تھا, فٹ بال گراؤنڈ بنا ہوا, وہ پویلین پرانا بنا ہوا تھا, کس دور کا وہ ٹوٹ گیا تھا, مطلب کھنڈرات بن گیا. ملک سرور ڈوگر نے اپنے دور میں اس کو ختم کرا دیا تھا. وہ ملک عامر ڈوگر 5 کروڑ لے کر آئے اس کے, اور پچھلے مہینے کی بات ہے. اور اسلام آباد سے لوگ آئے, فیصل آباد سے آئے, سارے جو مطلب جو اس کے نقشے والے تھے, یہ نقشہ وغیرہ لے کر آئے. اور وہ اس نے وہاں پر اسٹیڈیم میں جا کر دکھایا, میڈیا وہاں پر آئی, اس نے کہا 2.5 کروڑ میں نے آپ کے فنڈ میں گروا دیے ہیں, اس لیے کہ حکومت کا کوئی پتہ نہیں کیا ہو, تو میں 2.5 کروڑ فنڈ میں آپ کے آ چکے ہیں, اور آپ یہ کام شروع کرائیں قلعہ کونا قاسم باغ کا اسٹیڈیم. کیونکہ جو اسٹیڈیم ہوتا ہے نا, جب تک اس میں پویلین ہو نا, وہ ادھورا ہوتا ہے. کیونکہ جب ٹیمیں جو آتی ہیں ان کو ہر چیز کی ہمیں سہولت دینی پڑتی ہے. کیونکہ اس دفعہ جو ہم نے ٹورنامنٹ کرایا تھا, ہم نے مصنوعی باتھ روم وغیرہ لگوائے تھے وہاں پہ. اس کا فنڈ بہت زیادہ, خرچہ بہت ہوتا ہے, تقریباً 3-3.5 لاکھ روپے ایک ہم نے باتھ روم لے کے وہاں پہ لگوایا, جس میں واش روم کے لیے, کیونکہ سامنے مسجد ہے, وہ بند ہو جاتی ہے, یہ رات کو فلڈ لائٹ میچ ہوتے ہیں. تو میں یہ آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ ہمارا قلعہ کونا قاسم باغ پہ پویلین بھی انشاءاللہ اب بن جائے گا قریبی. تو یہی مطلب کہ ہے ان لوگوں کی خدمات, تاکہ ساری زندگی ملک سرور ڈوگر وفات پا کے ان کی یادیں تازہ ہیں. کیونکہ کس لیے یادیں تازہ, قلعہ قاسم باغ بنوائی, فلانی چیز انہوں نے بنوائی, فلانی چیز انہوں نے بنوائی, ان کی پلیٹ لگی, تختی لگی ہوئی وہاں پر. تو یہی چیز ہے, میں سب سیاستدانوں کو کہوں گا, کیونکہ گلیاں بنتی رہتی ہیں, ٹوٹتی رہتی ہیں, روڈ بنتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں. یہ چیزیں یاد رہیں گے. گراؤنڈ آپ بنوا دیں گے, زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ بنوا دیں گے, سپورٹ کے لیے کام کر دیں گے, یہی آپ کی ہر چیز یاد رہے گی. اور صحت کے لیے ضروری, صحت کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ جس کے گھر کے بچے صحت مند ہوں گے وہ آپ کو دعائیں دیں گے. یقیناً ساری چیز سیاست میں نہیں ہوتی, تو سیاستدانوں کو چاہیے کہ کم سے کم کھیلوں کی طرف بھی آئے سیاستدان. گویا کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے, کچھ لوگ زندگی کی تمنا میں مر گئے, اور کچھ لوگ مر کے زندہ و جاوید ہو گئے. تو جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا وہ یقیناً امر ہو گئے. جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا جناب ملک صلاح الدین ڈوگر مرحوم کا, اور فرزند ملتان جناب ملک عامر ڈوگر, وہ بھی اپنے والد گرامی کی اس وراثت کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اور میاں جاوید قریشی صاحب ان کے رفیق سفر ہیں, اور ساتھ ساتھ ضلعی صدر ہونے کی حیثیت سے فٹ بال کے فروغ میں بڑے ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں. اچھا حامد خان صاحب, کرونا میں یقیناً بہت سارے معمولات متاثر ہوئے, اب الحمدللہ کافی بہتری ہے کہ کرونا کے کیسز نہیں ہیں, وہ احتیاط ضروری ہے. تو اب کرونا کے بعد جو آپ کے معمولات ہیں وہ ایز اٹ از اس پرانی روایت کے مطابق ہیں, یا اب بھی کچھ تھوڑی سی احتیاط برتی جا رہی ہے؟ احتیاط تو ہر حال میں اب ہمیں کرنا ہوگی, اور کچھ لوگوں کو مجھ سمیت عادت بھی ہو گئی ہے, یعنی کہ ماسک کی بھی ہے, اور اسی طرح دوسری جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی تھیں. سب سے زیادہ نقصان کرونا کا میں سمجھتا ہوں فن پہلوانی کو ہوا, کیوں کہ یہ باڈی کانٹیکٹس گیم میں اس کا شمار ہوتا ہے. تمام کھیلیں سٹارٹ ہو گئی, مگر کشتی کو انہوں نے بالکل اینڈ میں آ کے اجازت دی. کشتی اور کبڈی کیونکہ ایک دوسرے پہ انسان ہاتھ رکھتا ہے, ایک دوسرے سے باڈی کانٹیکٹ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے جو 2 سال گزرے پچھلے بہت ہی مشکل تھے, خاص طور پر ان پہلوانوں کے لیے جو کہ پہلوانی کے ذریعے اپنا روزگار کماتے تھے.
تو اس حساب سے تمام مقابلے بند ہو گئے تھے، پابندیاں تھیں، کوئی اجازت نہیں تھی. تو اب ہم لوگوں نے مل کے اور کچھ یہ اللہ نے اس وبا سے بھی ہمیں جان چھڑوا دی ہے، تو انشاءاللہ ہم پرانی وہ جو روٹین ہے اس پہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور کھیلیں، اور یہ مقابلے شروع ہو گئے ہیں ہونا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل آباد، گراؤنڈ آباد ہوں گے، اور انشاءاللہ کھیل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. میاں جاوید کوئی صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، تو کیا آپ جو حکومت وقت ہے یا ضلع حکومت ہے، آپ کوئی ان سے فٹ بال کے فروغ کے لیے کوئی یعنی اپنی طرف سے یا اپنی ایسوسیشن کی طرف سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی بات جو دل میں ہے ہمارے مکس نیوز کے پلیٹ فارم سے آگے پہنچائی جائے؟ دل میں تو بہت باتیں ہیں، مطلب میں ایک بات یہ کروں گا گورنمنٹ سے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے کم سے کم کھیلوں خیال کریں، کیونکہ معاشرے کھیلوں سے بنتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ وہ سپورٹ کے لیے کام کریں، کیونکہ جو بھی مطلب کہ سپورٹ کا کام کرے گا، سپورٹ کے لیے کام کرے گا، کیونکہ جو ایم پی ایم این ہے اس کو ہم تو کچھ صلہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو صلہ دے گا، کیونکہ اس کے جب جس گھر کا ایک فرد بھی گورنمنٹ جاب لگ جاتے تو کھیلوں کی بنیاد پہ وہ ان کے لیے دعائیں کرے گا. میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو کم سے کم گراؤنڈ زیادہ زیادہ بنوایا جائے. ٹھیک ہو گیا. جناب حامد خان پہلوان، رستم پاک و ہند، رستم ملتان، آپ بھی ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا پیغام دیجیے کہ جس کی روشنی میں وہ روزہ بھی رکھ سکیں، صحت مند بھی رہ سکیں، اور جو ورزش ہے یا ریسلنگ ہے یا دیگر معاملات ہیں اس میں بھی وہ آپ کے شریک کار ہوں. میرا پیغام والدین سے ہے خاص طور پہ، کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گراؤنڈ لے کے جائیں، یا کسی اچھے اکھاڑے میں یا اچھے کلب میں لے جائیں، جہاں پہ ان کی جو ایک مصروفیت ہے کوئی 1 گھنٹہ مخصوص کر لیں کہ آپ نے اپنے بچے کو 1 گھنٹہ ہم نے کھیل پہ ضرور لے کے جانا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں اتنے بھاری بیگ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو پکڑا دیے ہیں، وہ اسکول سے 2 بجے آتے ہیں، اس کے بعد ٹیوشن بھی ضروری ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر قاری صاحب، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو پھر وہ ٹائم بالکل ہے ہی نہیں. تو ماں باپ بھی مصروف ہیں روزگار کے چکر میں ادھر ادھر، تو یہ زیادہ توجہ ماؤں کو ہی دینی پڑے گی. ماؤں کو ہی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو خاص طور پر کسی قریبی گراؤنڈ میں یا کسی قریبی کلب میں بھیجیں، تاکہ وہ ایک صحت مند سرگرمی میں ایکٹیو رہیں اور اس معاشرے کو اچھا بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. ناظرین، آپ نے جناب میاں محمد جاوید قریشی اور جناب حامد خان پہلوان کی گفتگو سنی. سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو ایک کمرے تک محدود کر دیا، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو ہر شخص اپنے کمرے میں مقید ہے اور ہر شخص موبائل کی دنیا میں گم ہے، اور جب اس سے باہر نکلتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. ہماری نئی نسل جو ہے خاص طور پر اس سے بہت متاثر ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ان دونوں حضرات نے کہا کہ والدین پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اساتذہ، علماء اور خطبہ، ان سب پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی نسل کو اس سوشل میڈیا کے چنگل سے نکالیں اور انہیں کھیلوں کی طرف راغب کریں، انہیں اچھا کھلاڑی بنائیں، نمازی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں. ظاہری بات ہے جب ہم صحت مند ہوں گے، ہماری نسل صحت مند ہوگی، تو یقیناً پاکستان بھی صحت مند ہوگا. اور اس میں ان دونوں حضرات کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ جو آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جناب حامد خان صاحب آپ کا شکریہ، اور جناب میاں جاوید قریشی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، پروگرام رمضان ذیشان سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by
Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies. रमज़ान आ गया है, रमज़ान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ